إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں نے خود پر ظلم کر لیا ہے مجھے معاف کر دے فغفر لہ چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا انہ هو الغفور الرحیم بے شک وہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ جو میں یہ بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے ایک گھونسا رسید کیا تو وہ قبطی جو تھا وہ ایک گھونسے سے مر گیا، اور یہ جو قتل تھا یہ قتل خطا ہے، قتل عمد نہیں ہے۔ قتل خطا کی جو سزا ہے وہ جان کے بدلے جان نہیں ہے۔ تو چونکہ اس وقت فرعون کی حکومت تھی، ظالمانہ نظام رائج تھا، موسیٰ علیہ السلام اگر خود کو فرعونی قانون کے سپرد کرتے تو جو شریعت کے مطابق ہے فیصلہ نہیں ہونا تھا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل کرنے کا حکم دینا تھا، جیسا کہ بعد والی آیت سے واضح ہو رہا ہے۔ تو جب کبھی ایسی صورتحال پیش ہو، اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جب ایسی صورتحال پیش ہو تو پھر خود کو
ظالمانہ قانون کے سپرد نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر عصر حاضر میں، آج کل کے دور میں، کسی کے گھر ڈاکو داخل ہو جاتے ہیں اور وہ آدمی اپنا دفاع کرتے ہوئے ڈاکو کو مار دیتا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ہمارا جو پاکستان کا قانون ہے یہ نظام عدل تو نہیں ہے۔ اب ایسی حالت میں اس بندے کے لیے یہ روا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق قائم کرے، اس سے استغفار کرے، خود کو جو ہے نا قانون کے سپرد نہ کرے جان بوجھ کر، اس لیے کہ اگر اس نے ڈاکو کو اپنی دفاع میں مارا ہے، لیکن قانون جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اسے تختہ دھار پہ لٹکا دے، تو ایسی صورت میں خود کو نظام ظلم کے سپرد کرنا درست نہیں ہے۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من قتل دون مالہ فہو شہید، کہ اگر آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جاتا ہے نا، یعنی اپنا دفاع کرتے ہوئے، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جاتا ہے تو پھر وہ آدمی شہید ہے، اور اگر دوسرے کو وہ مار دیتا ہے نا تو پھر اس کی کوئی دیت وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک نبی کے دل میں یہ بات تو کھڑک رہی تھی کہ مجھ سے ایک قتل ہو گیا ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف مراجعت کی، کہا اے میرے اللہ، میرا مارنے کا ارادہ تو نہیں تھا مگر بندہ مر گیا، مجھ سے یہ زیادتی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ فغفر له، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ بھی اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے؟ یہ عین ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو القاء کر دیا ہو، خواب میں دکھا دیا ہو۔ اور اس سے ایک مسئلہ بھی واضح بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ رب العزت سے سچی توبہ کرتا ہے نا، اور توبہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، تو بندے کو اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ گناہ جو انسان کے دل میں کھٹک رہا ہوتا ہے نا، اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے تو رب ذوالجلال پھر اسے اطمینان قلب نصیب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان قلب نصیب کر دیا، فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے، اس کی مغفرت، اس کی رحمت، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً وہ گناہ جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اللہ کے احکامات سے ہے، اگر وہ بندے سے سرزد ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ سے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ توبہ کرتا رہے۔ اللہ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کر لیتا ہے اور پھر وہ سچے دل سے اللہ کے ہاں توبہ کر لیتا ہے تو رب ذوالجلال اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قال ربی بما انعمت علیہ، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، یہ جو تو نے مجھ پہ انعام کیا ہے، میری توبہ قبول کی ہے، مجھے تو نے دانائی اور حکمت عطا کی ہے، اے اللہ میں تیرے ان انعامات کا شکر اس طرح ادا کرنا چاہتا ہوں، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہ میں کسی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اس سے شکر کرنے کے جو مختلف طریقے ہیں، ان طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی ہے، اللہ رب العزت کسی بندے کو طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، وہ اپنی طاقت اور قوت کو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں صرف نہ کرے، خرچ نہ کرے، یہ بھی ایک قدردانی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت کا ایک شکر ہے۔ یعنی ایک تو یہ نا بندہ زبان سے کہے کہ الحمدللہ، ایک یہ ہے کہ اس طاقت کو اس جگہ استعمال نہ کرے جس جگہ استعمال کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، تو یہ بھی اللہ کے شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ،
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں رات گزاری، ڈرتے ڈرتے خوف زدہ۔ اب قتل تو موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ اب یقیناً قبطی یہی سمجھیں گے کہ یہ قتل کسی بنی اسرائیلی نے کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قبطیوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اس کا ڈر اور خوف تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے اس قتل کی وجہ سے کہیں اسرائیلیوں پر ظلم و ستم کا بازار تو نہیں گرم ہو گیا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا فلسطین میں جو ہو رہا ہے، وہ جو بھی 100-200 آدمی تھے، انہوں نے جو بھی عمل کیا، اب اس کا رد عمل جو اسرائیل نے کیا وہ سب کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا خدشہ تھا کہ یہ جو قتل مجھ سے ہو گیا ہے، آیا اس کے رد عمل کے طور پر اسرائیلیوں پہ کہیں ظلم و ستم کا بازار تو گرم نہیں ہے۔ تو خائف یترقب، تو رات جو ہے ڈرتے ڈرتے گزاری، پھر صبح پھر نکلے تو فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن پھر وہی آدمی ایک دوسرے قبطی سے گتھم گتھا، وہ اسرائیلی جو کل کسی اور سے لڑ رہا تھا آج کسی اور سے لڑ رہا ہے۔ اور اب اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگا۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو ہی کھلا سرکش ہے، تو ہی شرارتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا۔ اس سے ایک بات یہ بھی ہمارے لیے واضح ہوئی کہ آپ کا جو قریبی ہے وہ اگر غلطی پر ہے تو اس کی بھی آپ سرزنش کریں، اس کے مخالف کے سامنے اس کی سرزنش کر دیں۔ تو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مخالف کے سامنے یہ کہا انک لغوی مبین، بھی تو سرکش ہے، کھلا سرکش ہے، کل اس سے لڑ رہا تھا آج پھر لڑ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود فلما ان اراد ان یبطش بالذی، اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اس بات کا یقین تھا کہ قبطی جو ہے یہ ظالم ہے، یہ ہر بنی اسرائیلی کو تنگ کرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام پھر آگے بڑھے تاکہ ان کو چھڑا دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ قبطی کی طرف ہاتھ بڑھایا اس کو کھینچنے کے لیے آگے بڑھے، تو وہ آدمی جو تھا، جو اسرائیلی تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، ان تریدو، کیا کہنے لگا؟ ان تریدو ان تقتلنی، کیا تم چاہتے ہو؟ قال یا موسیٰ تریدو ان تقتلنی، کہا موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو؟ کما قتلت نفسا بالامس، جس طرح آپ نے کل ایک بندے کو مار دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ وما تريد ان تكون من المصلحین، اور آپ جو ہے نا صرف زمین کے اندر اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، زمین کے اندر آپ جو ہے نا وہ اصلاح کا پہلو آپ کے سامنے نہیں ہے۔ اس سے ایک بات یہ واضح ہوئی، بلکہ عام طور پر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی جتنا اس کا علم کم ہوتا ہے نا اتنا ہی زیادہ وہ فتوے باز ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس نے جلد بازی کی موسیٰ علیہ السلام پر فتویٰ لگانے میں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو اسے اس کی غلطی پہ ڈانٹا تھا نا، کبھی تو کل بھی لڑ رہا تھا آج پھر لڑ رہا ہے۔ تو اب اس نے یہ سمجھا، موسیٰ علیہ السلام جب آگے بڑھے تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید آج موسیٰ علیہ السلام وہ گھونسا مجھے رسید کریں گے جو کل اس کو کیا تھا۔ تو فوراً موسیٰ علیہ السلام پر یہ فتویٰ صادر کر دیا، کہا قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحین، کہ اے موسیٰ تو زمین پہ غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، مطلق العنان قوت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو صلح کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔
اب وہ جو قبطی تھا نا، جب اس نے یہ بات سنی کہ بھی یہ جو کل والا قتل تھا وہ تو موسیٰ نے کیا تھا، کیونکہ وہ راز جو اس وقت تک راز تھا اب وہ راز نہ رہا، اس نے ظاہر کر دیا۔ اب وہ دوڑ کر اس نے جا کر بتایا فرعون اور آل فرعون کو، جو اس کے وزراء اس کے مشیر وغیرہ تھے، کہا کہ بھی یہ جو کل قتل ہوا تھا نا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا۔ اب انہوں نے فوراً مشاورت کرنی کی اور کہا کہ بھی اس کو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ اور اتفاق ایسا تھا کہ اس کے مشیروں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو یوسف علیہ السلام کے دین پر تھا، یعنی یوسف علیہ السلام نے جو توحید کی شمع روشن کی تھی، وہ اس شخص کے دل میں وہ شمع جل رہی تھی۔ اب اس نے جب یہ سنا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، تو ادھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہلکارے بھیجے کہ جہاں ادھر فرعون نے اپنے ہلکارے بھیجے کہ جہاں کہیں بھی موسیٰ کو پاؤ قتل کر دو، اور ادھر اس شخص نے کو جب پتہ چلا تو یہ بھی بھاگتا ہوا پہنچا۔ رب ذوالجلال نے اس کا جو ہے اس کے آنے کا تذکرہ اس طرح کیا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، کہ شہر کے دوسری طرف سے۔ تو یہ ان قرآن مجید کی آیات کو ملانے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس وقت جو مصر شہر تھا نا وہ 3 حصوں پر مشتمل تھا۔ شہر کے ایک کنارے پہ فرعون اور اس کے وزراء مشیر وغیرہ کے محلات تھے، درمیان کے اندر اصل مرکزی شہر تھا، اور دوسری طرف جو ہے وہ مزدوروں کی بستی تھی جسے اسرائیلی وغیرہ کہا جاتا تھا۔ اب یہ شخص وہ جو ایوان فرعون تھا وہاں سے وہ بھاگا اور بھاگ کر آ کر کہنے لگا، قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہا موسیٰ تیرے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو یہاں سے بھاگ جا، نکل جا یہاں سے، فخرج انی لک من الناصحین، یہاں سے چلے جاؤ اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ قرآن کے اسلوب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسا کہ آگے چل کے سورۃ مومن میں ہے، یہ وہی شخص ہے کہ ابھی تک تو اس شخص نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، لیکن سورۃ مومن کے اندر یہ اسی شخص نے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا مکمل دفاع کیا تھا، اور جس کے بدلے میں آخرکار فرعون نے اس شخص کو قتل کروا دیا تھا۔ فخرج منها خائفا يترقب، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور وہ خوف زدہ تھے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو مظلوم لوگ ہیں، اگر کسی جگہ پر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ دعا کرے کہ رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، اب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور مدین کی طرف چل پڑے۔ مدین نامعلوم مقام ہے، اس مقام کی طرف چل نکلے، کچھ معلوم نہیں کہ میں نے کہاں جا کر ٹھہرنا ہے، تو رب ذوالجلال سے دعا کی کہ یا اللہ میری رہنمائی جو ہے نا وہ سیدھی منزل کی طرف، ایسی منزل کی طرف میری رہنمائی فرما، اے اللہ جو منزل جو ہے وہ میرے لیے مفید ہو۔ اور یہی دعا ہمیں بھی سکھائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم نماز کے اندر اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ایک تو صراط مستقیم وہ ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جا رہی ہے، وہ بھی اس سے مراد ہے،
اور دوسرا اس کے اندر تمام وہ بھلائیاں مراد ہیں، تمام وہ بھلائی کے راستے مراد ہیں جن راستوں پر چل کر انسان جو ہے وہ شر سے محفوظ رہتا ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پانی کا ایک کنواں ہے، پانی کے کنویں میں لوگ جمع ہیں، وہ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور وہیں موسیٰ علیہ السلام کھڑے دیکھتے ہیں کہ دو بچیاں ہیں، وہ اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہیں، ان کو پانی نہیں پلا رہے ہیں۔ لوگ جو ہے بعد میں آ رہے ہیں، پانی پلا کر جا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بڑی ناانصافی ہے کہ یہ بچیاں پہلے کی کھڑی ہیں اور بعد میں آنے والے پہلے پانی پلا کر جا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان بچیوں کے پاس پہنچے، قال ما خطبکما، کہا بھئی تمہیں کیا ہے، کیا مجبوری ہے تمہیں کہ تم اپنے جانوروں کو یہاں لے کر آئی ہو، کوئی مرد نہیں آیا، تمہارا بھائی یا باپ نہیں آیا، تم یہاں کیوں آئی ہو، کیا وجہ ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ انہوں نے ایک ہی جملے میں موسیٰ علیہ السلام کے دو سوالوں کا جواب دے دیا۔ ایک تو یہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت پانی پلائیں گی، ہم چونکہ با حیا عورتیں ہیں، ہم نہیں چاہتی کہ مردوں کے اندر گھس کر اپنے جانوروں کو پانی پلائیں، ہم کھڑی ہیں تاکہ یہ پانی پلا کر چلے جائیں اور پھر ہم ان کو پانی پلائیں۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ چونکہ ہمارا باپ جو ہے نا شیخ کبیر، انتہائی بوڑھا ہے، انتہائی بڑھاپے پہ پہنچ چکا ہے، اس لیے ہمارا بھائی ہے نہیں، باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اس لیے ہم جانوروں کو لے کر آتی ہیں، چلاتی ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عورت کے لیے محنت مزدوری کرنا منع نہیں ہے، عورت بھی حیا کو سامنے رکھتے ہوئے، حیا کے تقاضے پورے کرتے ہوئے عورت کے لیے بھی اجازت ہے، عورت کو بھی، کہ وہ اپنی محنت مزدوری کر سکتی ہے، مرد کا ہاتھ جو ہے وہ بٹا سکتی ہے، لیکن شرط یہی ہے جو ان دو بچیوں نے پوری کی کہ حیا کے ساتھ کھڑی ہیں، مردوں سے الگ تھلگ ہیں اور محنت مزدوری بھی کر رہی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں بھی آتا ہے، ایک دیور آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی انتقال کر گیا ہے اور میری بھاوت جو ہے نا وہ عدت میں ہے، اور عدت کے دوران ہی وہ کھجوروں کے اوپر چڑھ کر کھجوریں توڑ رہی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھجوریں اتارنے دو، اس کو کھجوریں اتارنے دو، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اس مہینے سے کچھ صدقہ بھی کر لے۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ عورت کے لیے محنت کرنا منع نہیں ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ چلیں، یہ بھی درست نہیں۔ حیا جو ہے درمیان میں ایک دیوار ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو حدیث بیان کی، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ عورت جو عدت میں ہے وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں عجیب ضابطے ہیں، مثلا علماء نے ایسے عجیب ضابطے وضع کر رکھے ہیں کہ عقل جو ہے وہ ان ضابطوں کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ مثلا اور یہ ضابطہ بنا دیا کہ عورتیں جو نا وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ سکتی، اس لیے کہ فتنے کا خطرہ ہے، جمعہ پڑھنے نہیں آ سکتی کہ فتنے کا خطرہ ہے، بازاروں میں خوب گھومتی ہے، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں کوئی قدغن نہیں۔ وہ مرد جن کی عورتیں برہنہ منہ بازاروں میں گھومتی ہیں، وہ مرد اپنی عورتوں کو مسجد میں نہیں لاتے۔ اب مسجد میں زیادہ فتنہ ہے یا بازاروں میں زیادہ فتنہ ہے؟ اسی طرح جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، بھلے عام دنوں میں وہ پردہ کرتی ہے یا نہیں کرتی،
شوہر فوت ہو جاتا ہے، عدت میں ہوتی ہے، اس کے اوپر پابندی عائد کر دیتے ہیں بھی کسی غیر مرد سے بات بھی نہیں، غیر مرد سے بات بھی نہیں کرنی۔ اب وہ 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ کسی غیر مرد سے بات کرنے کو بھی ممنوع قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ جا سکتی ہے اپنا علاج، اگر بیمار ہے علاج معالجہ کروا سکتی ہے، اگر وہ اس کا کوئی کمانے والا نہیں دن بھر مزدوری کر سکتی ہے، ہاں البتہ وہ رات جو ہے نا کسی دوسری جگہ پر جا کر گزار نہیں سکتی۔ تو یہ بعض ضابطے ایسے ہیں کہ جہاں پابندی کرنی چاہیے جن ضابطوں کی، وہاں پابندی نہیں۔ اب 4 ماہ 10 دن گزر گئے، اس کے بعد پھر وہ عورت جو ہے وہ برہنہ منہ پھر رہی ہے۔ تو اس لیے حدیث کے اندر آیا ہے، اگر مثال کے طور پر یعنی بات کرنا منع نہیں ہے، جو بیوہ عورت ہے اس سے غیر مرد بات کر سکتا ہے، اگر ضرورت ہے تو اس سے حال احوال بھی کر سکتا ہے، ہاں البتہ اس سے اپنے نکاح کے بارے میں یا کسی دوسرے کا نکاح کا پیغام اس تک نہیں بھیج سکتا۔ تو اللہ رب العزت دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔